نیب نے مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری نارووال سپورٹ سٹی منصوبے میں کرپشن کے الزام میں کی گئی۔ لیگی رہنما تحقیقات کے سلسلے میں آج نیب راولپنڈی میں پیش بھی ہوئے تھے۔ احسن اقبال کو جسمانی ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولی کلینک میں ان کا طبی معائنہ تندرست قرار دے دیا گیا۔ ادھر اسپیکر کو گرفتاری سے آگاہ کر دیا۔ لیگ کے مزید کئی رہنما ایف آئی اے کی ریڈار پر بھی آ گئے۔ پرویز رشید، عظمیٰ بخاری اور عطا تارڑ کی طلبی۔ ایف آئی اے نے پرویز رشید اور عظمیٰ بخاری کو جج ویڈیو کیس میں 30 دسمبر کو طلب کیا۔ سائبر کرائم ونگ نے عطا تارڑ کو 27 دسمبر کو طلب کر لیا۔ ادھر نیب میں رانا مشہود کے خلاف یوتھ فیسٹیول کرپشن کیس میں پیش رفت۔ ملزم محمد عمران نے پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ جاوید لطیف بھی نیب لاہور میں پیش، 2 گھنٹے تک تفتیش۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ برطانیہ کے کئی شہروں میں پاکستانی کمیونٹی نے کرسمس کی تقریبات سجا لی۔ لندن کا سینٹ اینڈریوز چرچ برقی کمکموں سے سج گیا۔ کیرول سروس میں شہریوں کی بھرپور شرکت، فضا کرسمس کے گیتوں سے گونجتی رہی۔ دبئی میں نیو پسٹالک چرچ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام کرسمس کی رنگا رنگ تقریب۔ پاکستانی کانسل جنرل احمد امجد علی کی فیملی کے ساتھ شرکت۔ پاکستانی مسیحی برادری کو تہوار کی مبارکباد پیش۔ کہتے ہیں مسیحی برادری کی ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ روسی دارالحکومت ماسکو کرسمس کی آمد پر دلہن کی طرح سج گیا۔ ریڈ سکوئر پر سب سے بڑا کرسمس ٹری شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ خواتین اور بچوں کے لیے تفریح کا خصوصی اہتمام۔ شائقین نے اوپن ایئر تھیٹر کو خوب انجوائے کیا۔ مریم نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت نہ دینا حکومت کی بدترین فسطائیت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے انصاف ملنے کی توقع ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں عمران حکومت معاشی اور خارجہ محاذ پر مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے۔ لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عظمیٰ بخاری کے اعزاز میں تقریب۔ لیگی رہنما عابد شیر علی، میاں محمد طارق شفیع اور دیگر عہدیدار شریک۔ نواز شریف واحد لیڈر ہیں جنہوں نے آمریت کا دلیری کے ساتھ سامنا کیا۔ مقررین کا خطاب۔ دل کے ننھے مریض 7 سالہ صفوان کی مدد کے لیے اوورسیز پاکستانی میدان میں آ گئے۔ ایسٹ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستانی بچے کے علاج معالجے کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب۔ پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ ننھے بچے کے دل کے آپریشن کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات کی اپیل۔ برطانیہ بھر میں بڑی 11ویں شریف کی روح پرور محافل کا سلسلہ جاری۔ راشڈیل کی جامع مسجد عائشہ میں ہونے والی محفل میں صاحبزادگان آف پنانگ شریف آزاد کشمیر کے صاحبزادگان کی خصوصی شرکت۔ ڈنڈی کی محفل میں نعت خواں حضرات نے منقبت اور نعتیہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے روح پرور محفل۔ شہزادہ غوث الورا سجادہ نشین الشیخ سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی کی خصوصی شرکت۔ ایمان افروز خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ناظرین، احتساب کی ہواؤں نے ایک بار پھر لیگی کیمپوں کا رخ کر لیا ہے۔ قومی احتساب بیورو راولپنڈی نے مسلم لیگ نون کا پلر کہلانے والے احسن اقبال کو گرفتار کر لیا۔ لیگی رہنما کو نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس سے مبینہ کرپشن پر حراست میں لیا گیا ہے۔ احسن اقبال پر الزام ہے کہ انہوں نے حلقے میں خلاف قانون 3 ارب روپے کا منصوبہ شروع کیا۔ سپورٹس سٹی تعمیر کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی نارووال سپورٹس سٹی کی تعمیر میں اختیارات سے تجاوز کیا۔ احسن اقبال آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے تو ان کے سامنے 17 سوال رکھے گئے۔ نیب ذرائع کے مطابق سوالات کا جواب دینے کی بجائے احسن اقبال سیاسی جواب دیتے رہے۔ لیگی رہنما کو کل ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیب نے گرفتاری سے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی آگاہ کر دیا۔
عمران صاحب، آپ کی اور آپ کی کابینہ کی غربت تو ختم ہو رہی ہے. اسلام آباد میں جا کے اور لاہور کی سڑکوں پہ دفاتر میں جا کے پتہ کیجئے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہو رہی ہے. ناکام حکمران اب پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اسے نکالنا ہے. وفاقی حکومت پر گرجنے اور برسنے والا ایک اور لیگی رہنما سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا. نیب نے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی اسکینڈل میں گرفتار کر لیا. نون لیگی رہنما پیشی کے دوران نیب کے سوالوں کا مناسب جواب نہ دے پائے. نیب حکام نے اسکینڈل سے متعلق 17 سوالات کیے. احسن اقبال سیاسی جواب دیتے رہے. احسن اقبال پر الزام ہے کہ انہوں نے حلقے میں خلاف قانون 3 ارب کا منصوبہ شروع کیا. سپورٹ سٹی تعمیر کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا. پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی ناروال سپورٹ سٹی کی تعمیر میں اختیارات سے تجاوز کیا. نیب راولپنڈی نے تحقیقات کا آغاز 2018 میں کیا، جبکہ ناروال میں بھی تحقیقات مکمل کی جا چکی ہیں. پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کیا جا چکا ہے. ناروال سپورٹ سٹی کی لاگت 30 کروڑ روپے سے بڑھ کر 3 ارب روپے ہو گئی تھی. احسن اقبال پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی اور بھائی کے فرنٹ مینوں کے ذریعے کرپشن کی. احسن اقبال اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات کی تفصیلات بھی SECP سے طلب کی گئی ہیں. احسن اقبال کو کل احتساب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا. ناظرین، لگتا ہے کہ احسن اقبال کو اندازہ تھا کہ آج وہ گرفتار ہو جائیں گے. تبھی تو نیب پیشی سے پہلے سابق وفاقی وزیر نے اپنی بے گناہی کے حق میں میڈیا کے سامنے دلائل دیے. 2 دن سے احسن اقبال کا لہجہ اور رویہ حکومت کے خلاف مزید جارحانہ نظر آیا. کل سوات میں وزیر اعظم پر سنگین الزامات لگائے تو آج راولپنڈی میں کھڑے ہو کر حکومت کو للکارتے رہے. گرفتاری سے پہلے احسن اقبال وزیر اعظم عمران خان پر پھٹ پڑے. حکومت کو عالمی بھیکاری قرار دے دیا. آج ہمارا وزیر اعظم عالمی گداگر ہے، عالمی بیکاری ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے. فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا. کیوں نہیں فورن فنڈنگ کی انکوائری ہوتی؟ فورن فنڈنگ کے اوپر کیوں نہیں شفاف ٹرائل ہوتا؟ جس کیس میں نیب نے احسن اقبال کو گرفتار کیا ہے اس میں لیگی رہنما کا موقف کچھ یوں تھا. ناروال سپورٹ سٹی کے منصوبے پر میں چند باتیں اس لیے ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ اس حوالے سے میرے بارے میں بار بار کردار کشی کی جاتی ہے کہ جی مبینہ اربوں روپے کی کرپشن اس میں طلب کر لیا گیا. اخبار میں کہا گیا کہ 6 ارب روپے کا گھپلا ہوا. ناروال سپورٹ سٹی پر آج تک 2.5 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. ناروال سپورٹ سٹی کو بارڈر سے 800 میٹر یعنی کہ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر بنا کے سیکیورٹی کا خطرہ بنا دیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ناروال شہر اور اس منصوبے کا فاصلہ بارڈر سے کم از کم 12-14 کلومیٹر ہے. احسن اقبال نے گزشتہ روز بھی سوات میں جلسے کے دوران عمران خان پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے حکومت کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا. ناظرین، مرکزی رہنما احسن اقبال کی اچانک گرفتاری نے لیگی کیمپوں میں ہلچل مچا دی ہے. شدید رد عمل سامنے آ گیا. لندن میں بیٹھے شہباز شریف نے کہا حکومت سیاسی انتقام میں اندھی ہو چکی ہے. مریم اورنگزیب نے راولپنڈی سے شہر اقتدار پر تنقید کی الغار کر دی. احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال نے والد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے گرفتاری کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا. احسن اقبال کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کا غم و غصہ. شہباز شریف نے گرفتاری کو نیب نیازی گٹھ جوڑ قرار دے دیا. بولے سی پیک کو منصوبہ بنانے والے کی گرفتاری قابل مذمت ہے. مقصد حکومتی نالائکی کو بے نقاب ہونے سے روکنا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا احسن اقبال بہت زیادہ فعال تھے اسی لیے گرفتار کیا گیا. احسن اقبال کی گرفتاری سے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. احسن اقبال صاحب کی 3 دن پہلے سرجری ہوئی. یہ اس لیے گرفتاریوں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر جاری ہے کیونکہ عمران صاحب کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. عمران صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال نے کہا گرفتاری حکومت پر تنقید کی وجہ سے کی گئی. آواز دبانے کے لیے حکومت نے یہ قدم اٹھایا. یہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ جو بھی ان کی حکومت کی کے اوپر تنقید کرے، جو بھی ان کی ناقص کارکردگی پر آواز اٹھائے، جو بھی
ان کی فورن فنڈنگ کیس جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے کرپشن کے سکینڈلز میں ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے. جو بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرے. خان صاحب چونکہ ایک کمزور اور ڈرپوک آدمی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سب کی آوازیں بند کرنے کے لیے ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے. نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے کہا جن وزراء کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں وہ نیب کو کیوں نظر نہیں آتے. ایک پائی کی کرپشن ثابت ہو تو احسن اقبال اور ان کی پوری فیملی سیاست چھوڑ دے گی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. ایسٹ لندن کے سینٹ اینڈریو چرچ میں کرسمس کیرل سروسز کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں شرکاء نے مسیحی گیت پیش کیے. تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے سینٹ اینڈریو چرچ میں کرسمس کیرول سروس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں برطانیہ بھر سے مسیحی برادری کثیر تعداد میں شریک ہوئی اور کرسمس کے روایتی گیت پیش کیے. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ کرسمس سے پہلے یہ ایک تقریب ہوتی ہے جس میں شرکاء مسیحی گیت پیش کرتے ہیں. آج کا دن ہمارا کمبائنڈ سروس تھا اور بڑی خوشی تھی ہم یہاں پر سیلیبریٹ کیا. کرسمس سے پہلے ہم سب مل کر کیرل سروس ڈفرینٹ سانگس ہم گاتے ہیں جو کہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنتا ہے. انگلش کانگریگیشن کے ساتھ کرسمس کیرل سروس کو منایا ہے اور بہت ہی سکسیسفل یہ پروگرام رہا ہے. کیرل سروس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں مسیح کی آمد کے سلسلے میں. آج اس چرچ میں فرسٹ ٹائم میں نے کرسمس پروگرام اٹینڈ کیا ہے. آئی ریئلی انجوائڈ اور بلیسنگ کرسمس میسیج کے حساب سے اچھا میسیج تھا and we enjoyed it. Malcolm Patterson, I've been here since 1970 as Director of Music, doing a carol service every year at this time. And so what we're doing is we're doing carols with 9 lessons and lots of different carols, both by both choirs, which is absolutely wonderful. ایک دوسرے کے ساتھ ہم خوشیاں بانٹتے ہیں. یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ایک محبت ہے اور ہم اس محبت کو دنیا میں بانٹتے ہیں. Today we've just had our joint carol service. It's a wonderful occasion where we come together with the morning English congregation and the Asian congregation. اس موقع پر شرکاء نے مزید کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کرسمس کی تقریب سینٹ اینڈریو چرچ میں شام 4 بجے منعقد ہوگی جس میں برطانیہ کے مشہور بشپ لوگوں کو کرسمس کی اہمیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے لیکچر دیں گے. غلام حسین امان 92 نیوز UK. نیو پسٹالک چرچ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پاکستان ایسوسی ایشن دبئی میں کرسمس کے حوالے سے شاندار اور رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف دبئی احمد امجد علی اپنی اہلیہ کے ہمراہ شریک ہوئے اور مسیحی برادری کو تہوار کی مبارکباد پیش کی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. کرسمس کی آمد ہے اور دیار غیر میں مقیم پاکستانی مسیحی برادری بھی کرسمس کا تہوار روایتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے. گزشتہ روز پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کی جانب سے مسیحی برادری کے رہنما جان قادر کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کونسل جنرل آف پاکستان وائس کونسل جنرل سید مصور عباس سمیت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنما اور بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات نے خاص طور پر شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی کونسل جنرل احمد امجد علی کا شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز میں پاکستانی اسکولوں میں کرسچن ٹیچرز کو بھی تعینات کیا جا سکے تاکہ وہ بھی ملک و قوم کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اس موقع پر انہوں نے مسیحی برادری سے بھرپور اظہار یکجہتی بھی کیا. تقریب کے میزبان جان قادر کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور UAE کی حکومت کے شکر گزار ہیں اور وہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی جانب سے دنیا کو امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں. کرسمس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم گورنمنٹ آف UAE دبئی کے تحت سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر مکمل آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے چرچز میں اور ان ہالز کے اندر
बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में हम खुशियाँ मनाते हैं इसी तरह क्रिसमस की यहाँ पर हम खुशियाँ मनाते हैं। सारा पितरस का इस मौके पर कहना था कि वो क्रिसमस और नए साल की खुशियों में दूसरी कम्युनिटी के शरीक होने पर बेहद खुश हैं। सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो यूएई में है, पाकिस्तान में है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। आई विश यू ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन एंड खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम आज के दिन तक इस दुनिया में हैं ताकि हम ये दिन देख सकें। यूएई में मुकीम मारूफ एडवोकेट रईस कुरैशी के इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में खिदमात पर वो मसीही बरादरी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। हमेशा की तरह आज ये तकरीब बड़े खुशी से मनाई जा रही है। इसमें तमाम मुस्लिम पाकिस्तान कम्युनिटी भी एक साथ शाना बशाना यहाँ पे शरीक हो रही है और इनकी ईद का दिन है। हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम इनकी उन खदमात को तालीम और सेहत में उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और बीइंग में लीगल एडवाइज़र इनका मुझे खुशी हो रही है कि मैं इनके बहुत सारे काम आ सका हूँ। तकरीब में मुस्लिम लीग नून यूएई के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, सहाफ़ती तंजीम PFUJ यूएई जोन के साबिक़ सदर अरशद महमूद राना समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्ता शख्सियात ने शिरकत की और मसीही बरादरी से मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। क्रिसमस की आमद है। रूस में भी इस हवाले से भरपूर तैयारियां जारी हैं। दारुल-हुकूमत मॉस्को की इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसी पर देखिए शाहिद घुम्मन की ये रिपोर्ट। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह रूस में भी क्रिसमस की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को की रौनकों में इजाफा हो चुका। रेड स्क्वायर पर सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया है जिसे देखने के लिए मुकामी अफराद के अलावा सयाहों की बड़ी तादाद भी यहाँ का रुख कर रही है। रेड स्क्वायर पर जहाँ क्रिसमस की खरीदारी के लिए दुकानें और स्टॉल्स सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, वहीं खानों की दुकानों पर भी खूब रश देखने में आ रहा है, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ किस्म के झूले भी यहाँ लगाए गए हैं। रेड स्क्वायर पर लगाए गए ओपन एयर थिएटर पर भी खूब रश है, जहां क्रिसमस के हवाले से स्टेज ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। मॉस्को का रेड स्क्वायर शहर का मसरूफ तरीन मुकाम बन चुका है, जहां क्रिसमस की रौनकें हर गुजरते लम्हे बढ़ती ही जा रही हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज, मॉस्को, रूस। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि मरियम को बाहर जाने की इजाज़त न देना हुकूमत की बदतरीन फिस्तायत है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलने की तवक्को है। इमरान हुकूमत मुआशी और खारजा महाज पर मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर दोबारा पैट स्कैन इस वक्त हो रहा है और उसमें कुछ वक्त लगेगा, इंशाल्लाह घंटे डेढ़ घंटे में वो फारिग हो जाएंगे। तो ये सेकंड पैट स्कैन आज उनका अरेंज हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनकी दुआ करें। ये इमरान खान न्याजी की वो जो विंडिक्टिव पॉलिसी जो है और जिसमें बदतरीन किस्म की फस्तायत है, उनकी सोच, उनका जहन, ये उसकी पैदावार है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी पिटिशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इंशाअल्लाह उनको मोदी की जो ज़हनियत है, उसकी अक्कासी है। वो आप जानते हैं कि वो जो गुजरात में उसने वहाँ पर जुल्म सितम आज से 20-25 साल पहले किया और हज़ारों मुसलमानों को उसने शहीद किया, ये वो मोदी है। इसके साथ इमरान खान किस तरह दोस्ती की पींगें बढ़ाते थे और अब वो वक्त आया कि टेलीफोन करते थे वो जवाब नहीं देता था। तो इमरान खान न्याजी बदकिस्मती से ना वो माशी हालात को बेहतर करना उनकी प्रायोरिटी है। फॉरेन पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हिंदुस्तान के साथ जो वो पींगे बढ़ाने की कोशिश की, उसका उनको मनफी जवाब मिला। कश्मीर में जो मोदी सरकार कर रही है, बदतरीन जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तो ये इमरान खान के बस की बात नहीं। इमरान खान का जो वो एक उसका ईगोइज़म, उसकी जो जहन की अक्कासी है कि ना मशवरा करना, ना कंसल्टेटिव प्रोसेस को प्रमोट करना, अपने आप को अफलातून समझना, तो फिर यही कुछ होता है।
پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عظمیٰ بخاری کے اعزاز میں لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں رہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی، میاں محمد طارق شفیع سمیت مسلم لیگ برطانیہ کے عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ پہ۔ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں ہونے والے اس عشائیے میں مسلم لیگی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی، جن میں عمران سعید، سید فرحاد حسین بخاری، راشد نصر اللہ، راشد ہاشمی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف وہ رہنما ہیں جنہوں نے آمریت کا سامنا کیا۔ عدلیہ کے حالیہ فیصلوں پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں سے ایسے فیصلے آنا باعث اطمینان ہے۔ یہ جو ہمیں عدلیہ کا جو ہے وہ وقار سکھایا کرتے تھے، جب ہمارے خلاف فیصلے آئے اور کہتے تھے جس کو فیصلہ پسند نہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے، تو اب میرا خیال ہے یہ ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ عدلیہ کا فیصلہ جو بھی ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ مشرف صاحب کیسے گئے، ان کو کس نے بھیجا، کس نے بھجوایا۔ بالکل حکومتیں اگر بھائی سیاسی حکومتیں اتنی مضبوط ہو جاتی نا تو پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے۔ سیاسی حکومتیں کبھی پاکستان میں مضبوط نہیں ہوتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے پہلے بھی عدالتوں کا دلیری سے سامنا کیا اور آئندہ بھی کریں گے، اور اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ میاں صاحب نے بیٹی سمیت جیل کاٹی اور اس کے بعد ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے انصاف ملا، تو انصاف کو اپنا رستہ تو لینا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں جو ادارے ہیں اپنے اپنے ڈومین میں ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد شیر علی اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اداروں کا احترام سب پر فرض ہے۔ جب نواز شریف صاحب کو ان کی بے گناہی پر بھی ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، جھوٹے کیسز بنائے گئے، اور ارشد ملک کی ویڈیو لیک ہونے کے باوجود ان کی سزا کو ختم نہیں کیا گیا جو ہونی چاہیے تھی، تو اس وقت یہ سارے شادیانے بجا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ان کی بیماری کو لے کر پالیٹکس کی گئی۔ اس سے پہلے عظمیٰ بخاری نے نواز شریف سے ملاقات کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ غلام حسین وان، 92 نیوز UK۔ ایسٹ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں دل کے ننھے مریض 7 سالہ صفوان کے آپریشن کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی، جس میں لندن بھر سے سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور ننھے بچے کے علاج معالجے کے لیے عطیات دیے۔ اس موقع پر شرکاء کو صفوان کی بیماری اور اس کے اوپر آنے والے اخراجات کے متعلق تفصیلات بتائی گئی۔ اسی سے مزید تفصیلات جانیے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقے سے علاج کی غرض سے برطانیہ آئے 7 سالہ صفوان کو موت و حیات کی کشمکش سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ننھے صفوان کو دل کی شدید تکلیف ہے اور اسے علاج کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں فنڈ ریزنگ کی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن بھر سے مخیر حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو بتایا گیا کہ صفوان کے دل کے چاروں والز ایک سائڈ پر ہیں اور اس کے دل کے اندر سوراخ بھی ہے۔ اس کا علاج صرف ہارلے اسٹریٹ کلینک لندن میں تجویز کیا گیا ہے، جس کے لیے کثیر رقم درکار ہے۔ میں پہلے دن سے ان کے ساتھ ہوں اور بڑے عزت دار آدمی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا، میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ صبح شام ہو کے میرے ساتھ یہ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے، میں یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کسی چیریٹی کے لیے نہیں کہا۔ یہ تو ہمارے دل میں خیال آیا فرحت بھائی اور طارق بھائی کہ یہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستانی کرنسی دیکھیں کہ آدمی 200 ٹائم جو ہے وہ کرنسی زیادہ ہے۔ ننھے صفوان کے علاج معالجے کے لیے اس کے والدین نے اپنی تمام جمع پونجی اپنے بچے کے علاج کے لیے لگا دی، لیکن ان کو مزید رقم کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن جنوری کے پہلے ہفتے میں تجویز کیا۔ گلوکار سہیل سلامت نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور بچے کی دلجوئی کے لیے صوفیانہ کلام پیش کیا۔ ننھے صفوان نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے نہ ٹھیک طرح سے سو سکتا ہے، نہ دوسرے بچوں کی طرح کھیل سکتا ہے۔ دل کے 4 وال ایک سیٹ پہ اور دل پہ سوراخ ہے، ہمارا سونا مشکل ہے، سانس کا تکلیف ہے۔ ادھر ڈاکٹروں نے کہا آپ کے آپریشن بالکل ہوتے ہیں مونٹ اسٹریٹ لندن پہ۔ اس نے کہا پھر ہم پاکستان جو کیا ہمارا سب جمع کنجی تو خرچ کیا، نہیں ہم سکون سے نہیں سوتے، ہمارا تکلیف ہے یا اس طرح سوتے، ہمارا سونا بہت مشکل ہے۔ اس موقع پر مخیر حضرات نے ننھے بچے کے آپریشن کے لیے عطیات دیے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے مخیر حضرات سے زیادہ عطیات دینے کی اپیل کی۔ میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ
جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ اس کو ان کو جتنے پیسوں کی بھی ضرورت ہے ہم سب لوگ مل کے یہاں پہ ان کے کام آ سکے. اور میں بہت سارا اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ سارے ہمارے جتنے بھی دوست یار بھائی جتنے بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں سب ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں. اس کے دل کے 4 والو بند ہیں. ویسے تو اس کے والد صاحب جو ہیں وہ وہاں سے پیسے لے کے آئے تھے, لیکن ہاسپٹل کی ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہو گئی ہے, تو میری تمام مخیر حضرات جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اس کو ڈونیٹ کریں. بچے کو جو بھی ڈونیشن چاہیے, جو بھی ڈونر چاہیے, ہم لوگ اکٹھے ہو کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں ہم نے بھی اپنی طرف سے کیے ہیں, جو بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. چھوٹا بچہ ہے, اونلی 7 ایئرز اولڈ, اور اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے. میں سب سے گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ بھی ادھر آئے ہیں تمام بزنس مین کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں تاکہ اس بچے کا علاج ہو سکے. تقریب میں موجود صفوان کے والد گلزمان نے عطیات دینے والے تمام افراد کا خصوصی شکریہ ادا کیا. پاکستانی کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے آج یہ پروگرام کیا. ہم بہت خوش ہیں ان لوگوں سے, اور یہ جو ہمارے بچے کی بیماری کا جو شدید تکلیف میں ہے یہ آواز اٹھایا تمام میڈیا پر سارے یورپ میں, تو ہم اس سے بہت خوش ہیں. صفوان کے والد نے بچے کے علاج معالجے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. امریکی گلوکارہ جینیفر گراوٹ کی دل چھو لینے والی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. 23 سالہ امریکی سنگر نے 2013 میں اسلام قبول کیا تھا. ان کی اس سے قبل بھی قرآنی آیات کی تلاوت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. امریکی سنگر جینیفر گراؤٹ اس بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. گزشتہ دنوں انہوں نے تلاوت کلام پاک کی ویڈیو اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر کی اور اپنے فالوورز کو جمعے کی مبارکباد بھی دی. ویڈیو میں گلوکارہ نے معروف مصری قاری محمد صدیق المنشاوی کے طرز میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی تلاوت کی ہے. دل نشین تلاوت کو اب تک 5 لاکھ افراد دیکھ چکے ہیں. 17,000 لوگوں نے لائک اور 11,000 سے زائد لوگوں نے شیئر کیا ہے, جبکہ 3,000 سے زائد افراد نے تبصرے کیے. اس سے قبل جینیفر گراؤٹ نے آیت الکرسی پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی, جس کو سوشل میڈیا پر بے حد سراہا گیا. پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز چیپٹر سے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن نامزد ہونے پر یاسر قدیر کے اعزاز میں PTI جرمنی کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے تقریب اور عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا مزید احوال مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹر سے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن نامزد ہونے پر یاسر قدیر کے اعزاز میں PTI جرمنی کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے تقریب اور عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. تقریب سے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن یاسر قدیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں PTI حکومت کو مختلف مسائل کا سامنا ہے. حکومت ملک سے بے روزگاری, غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ اب آپ کی باتوں کو سن رہی ہے, وہ توجہ دے رہے ہیں, ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے شرکاء کو PTI حکومت کی کارکردگی بارے میں آگاہ کیا اور عہد کیا وہ خلوص نیت سے اپنے عہدے کی پاسداری کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. بیسیکلی انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنا رکھی ہے جو اس بات میں اسکروٹنی کرتی ہے, وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, اور باقاعدہ بہت زیادہ ممبرشپ انہوں نے کینسل بھی کی ہے جہاں پر پتہ چلا کہ یہ ایسی فراڈرز ہیں یا غلط طریقے سے لوگوں کی ہوئی ہے. لیکن ان کو ایک پارٹی کا سسٹم, اور یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ PTI کی خوبصورتی ہے
किसी और पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो है वो रिवाज नहीं है। इस मौके पर शुरका ने नई जिम्मेदारी मिलने पर यासिर कदीर को मुबारकबाद पेश की। पीटीआई जर्मनी के साबिक सदर महमूदुल हसन ने कहा कि ओवरसीज चैप्टर्स को साथ मिलकर पार्टी और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तकरीब के मेजबान अजहर शाही का कहना था कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी ही अपने वतन अजीज के सफारतकार हैं। उन्हें पाकिस्तान के मुस्बत इमेज के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखे। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।